بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقو اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فی میں ہی اس، فی ہی اس میں، الی طرف، اللہ اللہ کے، ثم پھر، توفا پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر، نفسن جان کو، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، واو اور ہم وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور تم اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا، ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو جو اس نے کمائی کی پورا پورا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک اصول بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ کوئی بھی چیز کسی بھی معاشرے کے اندر اگر رائج کرنی ہو تو قوانین جتنے بھی سخت بن جائیں، مثال کے طور پر سود کو ہی لے لیں۔ ابھی سود کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ آیات پڑھی، اس کی بہت وعید پڑھی، اور کافی حد تک ہمیں جو سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت کس قدر ناراض ہوتے ہیں سود لینے دینے پہ۔ تو اگرچہ قانون بن جائیں کہ سود لینے والے کو سزا دی جائے گی، اسے پھانسی چڑھایا جائے گا، اس سے مال ضبط کیا جائے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تب بھی لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے، تب بھی لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بظاہر اس میں لوگوں کو نفع نظر آ رہا ہے، اس میں مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیسے انسان کو ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ جیسے سود ہو گیا یا جو بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل کو، اس کو چھوڑنے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوتے جب تک انسان کو کسی چیز پہ ایگری نہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بچی، کوئی لڑکی، عورت، خاتون اگر موٹی ہیں تو ان کو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ موٹی ہیں، آپ ڈائٹ کریں، آپ واک کریں، آپ جم جوائن کریں، سارا کچھ، لیکن وہ اس وقت تک کچھ نہیں کریں گی جب تک ان کو خود ریئلائز نہیں ہو جائے گا کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے اور اس کے لیے کتنا اس کو ضروری ہے لوز کرنا اور یہ سارا کچھ۔ تو جب تک انسان اندر سے اپنے آپ کو تیار نہ کر لے اس کام کے لیے، جب سے خود سے اس چیز کی افادیت یا اس چیز کا جو نقصان ہے اس سے آگاہ نہ ہو جائے اور اس کو سمجھ نہ لے، انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ پیارا سا طرز ہے، طریقہ ہے کہ انسان کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں انسانوں کی اصلاح کی ہے، صحابہ کرام کی اصلاح کی ہے، ایسے کہ ان کو سود سے نفرت ہو گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی سود لے، جبکہ آج کا مسلمان پھر بھی سود لے رہا ہے، اس کو پتہ ہے وہ نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، اس سب کے باوجود وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے دل کے اندر سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا، اس نے آخرت کو ریئلائز نہیں کیا ہوا۔ ہم لوگ تب بھی گناہ کر پاتے ہیں، چھوٹے موٹے، چلو کوشش کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے اور گناہ کبیرہ کرنا یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا یقین آخرت پہ کم ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت جو ہے نا، وہ جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسان گناہوں سے بچ پائے گا، اتنا ہی انسان اپنی اصلاح کر پائے گا۔ آپ نے اور میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے، ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، ہم لوگ جنت میں جانے والے اعمال کریں گے، ہم جہنم میں پہنچانے والے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا آخرت کے اوپر یقین پختہ ہو۔ جتنا ہمیں آخرت کی یاد آئے گی، جتنا ہمیں یہ فکر ہوگی، جتنا ہمیں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ جیسے کوئی پروگرام بناتے ہیں کہ آج میں نے کہاں جانا ہے، اس کے لیے جیسے ہم ایک ذہن بناتے ہیں، ایک تیاری کرتے ہیں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ایون عید کا ہم سوچتے ہیں عید پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں قیامت کے بارے میں ہو کہ ہم مریں گے تو ہم نے قبر سے اٹھنا ہے، وہاں جنت جہنم، یہ حساب کتاب، یہ ساری ایک ایک چیز، تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت، اور یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ
کچھ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد 7 دن یا 9 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے دیکھیے کہ آپ یہ سوچ کے اس آیت کو بھی پڑھیں کہ اللہ رب العزت کا آخری میسیج جو ہمارے لیے آیا تھا، جو اللہ رب العزت کے میسیجز ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغام جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے آخری میسیج جو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، وہ کیا تھا؟ اس آیت مبارکہ پہ ہم عمل کر لیں تو پھر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن سے ڈرو جب تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ بس میری پیاری بہنوں، اگر ہم چلتے پھرتے جب ہم جھوٹ بولنے لگے، ہم سوچیں ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ غیبت کرتے ہوئے ہم سوچیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ سود کھاتے ہوئے، کوئی بھی حرام مال کھاتے ہوئے، پیسہ کھاتے ہوئے، کسی کا ناحق زکوٰۃ اور دوسرا کوئی چیز کھاتے ہوئے ہم سوچیں ہم نے تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی چوری چکاری اس طرح کی ایپ میں ملوث ہے، ہمیں تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ کوئی دنیاوی جھوٹی غیر محرم کی محبت میں مبتلا سوچے مجھے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے، میں یہ کیا کر رہی ہوں، میں یہ گناہ کیوں کر رہی ہوں۔ جتنے بھی گناہ ہیں بات وہیں پہ آ کے پہنچتی ہے، ہم سب جانتے ہیں گناہ کیا ہے۔ ہر گناہ کرتے ہوئے سوچیں ہمیں تو اللہ ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ واتقوا، اللہ فرما رہے اس دن سے ڈرو، تو اس دن سے ڈرنا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب آخرت کا ڈر، ترجعون اللہ کی طرف لوٹنے کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا، نہ ہمیں گناہ چھوڑنا مشکل لگے گا، نہ نیکی کرنا مشکل لگے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں ہر جان کو جو اس نے کمائی کی، ایک مرتبہ اس نے سبحان اللہ بھی بولا تو اس کے لیے ایک ایسا درخت لگ جائے گا کہ جس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ عربی گھوڑا بھی 100 سال تک چلتا رہا۔ میں نے سنی تھی یہ حدیث، دیکھی نہیں ہے خود کسی مستند بک کے اندر، تو وہ وہاں پر چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو۔ تو اتنی یعنی کہ تھوڑا سا عمل بھی وہ کرے گا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہے گا، ہمیں تو ذہن میں ہی نہیں ہوگا کہ کبھی ہم نے تہجد پڑھی تھی، ہمیں تو ذہن میں ہی نہیں ہوگا کہ کبھی رات کو سوتے وقت ہم نے جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تھا، یا ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، یا ہم نے تیسرا کلمہ 5واں یا سورہ فاتحہ پڑھی، ہمیں تو کچھ ذہن میں نہیں ہوگا کہ پہلے ہم نے کیا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہر چیز نوٹ ہوگی، ہر چیز۔ جیسے کمپیوٹر میں اگر کوئی چیز سیو کر لیں تو آج سے 20 سال 50 سال بعد بھی اس کو کھولیں تو سیم ایز اٹ از ہوتی ہے۔ جیسے کوئی پکچر ہے، ہم لوگ کبھی کبھی پرانی پکس دیکھ کے بچوں کی تو حیران بھی ہوتے ہیں کیسا لمحہ تھا جب اس نے اس کو کیپچر کیا، تو وہ تصویریں کیسے ویسی رہتی ہیں۔ یہ دنیا کے قانون، دنیا کے کیمرے۔ تو اللہ رب العزت جب ہم نے تھوڑے سے بڑے ہوئے اور ہم نے کچھ کرنا شروع کیا، اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو وفا، اللہ بولے گا نہیں، پورا 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 بدلہ دیا جائے گا اس کا۔ اور میری پیاری بہنوں، ایسے ہی اگر ہم نے گناہ کیے نا، جو ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب کب گناہ کیے تھے، کیسے گناہ کیے تھے، لیکن توفا اس کے لیے بھی آیا ماں کا سبت، وہ بھی ہماری کمائی میں لکھا جا چکا ہے، وہ بھی کوٹ ہو چکا ہے، وہ ایسی پکی کمپیوٹر کے اندر لکھا جا چکا ہے جہاں سے ڈیلیٹ ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، ہٹ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں ان کے ساتھ گناہ مٹ جاتے ہیں، کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسے وضو کرنے کے ساتھ فرمایا کہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی انسان کے صغیرہ گناہ اترتے جاتے ہیں۔ کیوں صغیرہ؟ اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے ساتھ معافی مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کریں گے، اور اگر اس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے تو اس انسان سے معافی مانگیں گے تو ہی اللہ رب العزت ہمارے اعمال نامے سے اس کو مٹا دے گا۔ یاد دیکھیے
اللہ رب العزت کا نظام کتنا پیارا ہے. گناہ ہیں، سیب ہیں، مٹ ہی نہیں سکتے، بالکل پکا صحیح نظام ہے. لیکن ہم کچھ نیکیاں کر لیں گے، ہم اس سے توبہ دنیا میں زندگی میں کر لیں گے، اللہ پاک وہ ہمیں معاف کر دیں گے. ہم نے نماز قضا کر دی، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، بہت بڑا گناہ ہے نماز قضا کرنا، لیکن ہم نے اس کو پڑھ لیا. ہم پڑھ نہیں رہے نا. بات یہ ہے کہ ہم قضا نماز پڑھ نہیں رہے ہیں. پڑھنے کے ساتھ معافی مانگنی ہوتی ہے. حال ہی ہم کہیں گے اللہ ہم نے ساری زندگی میں جتنی قضا نمازیں کی وہ معاف کر دیں. اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ نماز کو قضا پڑھو. جب ہم نے وہ پڑھنی تھی اس ٹائم تو ہم مشکل میں تھے، نیند میں تھے، نہیں ہمت لگی، ہم نے نہیں پڑھی. اب تو ہم نے بالکل آسان ٹائم ہے، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں، عصر کے ساتھ پڑھ لیں، جب بھی فارغ ہو تب پڑھ لیں. لیکن وہ نماز ہمارے سر سے ذمہ سے اتر جائے گی، ساتھ ہمارے دل سے، سچی دل سے توبہ توبہ تو ہوگی. جب ہم یہ کہیں گے کہ رب کریم ہمیں معاف کر دیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ساتھ ہم اس کو ادا بھی کرتے ہیں. ہم نمازیں پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، ہمارے ذمہ تو اتنی ساری نمازیں قضا پڑی ہوئی ہیں. ہم سوچ رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑا ایزی ہو کے پڑھ لیں گے. وہ ایزی ٹائم کبھی نہیں آئے گا، اور یہ جو زندگی کی ڈور ہے یہ بھی کٹ سکتی ہے. وہ کٹ گئی تو پھر نمازوں کا سلسلہ کیسے پورا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیے جائیں گے، ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. فائدہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نیکی ہماری ایک ہے تو اس کو 10 گنا 70 گنا بڑھا کے دے دیں. اللہ رب العزت گناہ ہے ہماری کسی اور اچھائی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف کر دیں، لیکن تظلمون نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک گناہ کیا اور اس کا بدلہ ہمیں ڈبل ٹرپل کر کے مل گیا، ایسا نہیں ہوگا. ہم نے نیکی کی تھی اور اس کا بدلہ ہمیں نہیں ملا، ایسا نہیں ہوگا. لا تظلمون، وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی نے صدقہ دیا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، چونکہ ایک آیات کتنی زیادہ ہم نے مسلسل پڑھی ہیں، اور سود کے ٹاپک کو بھی اسی آیت مبارکہ پہ کلوز کر دیا گیا ہے. تو جب اللہ رب العزت کی انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ بھی ہم کتنی آیات سے مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں. تو جو صدقہ دے گا، جو اللہ کے راستے میں دے گا، تو اس کو کیا ہوگا، کچھ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو بدلہ دیا جائے گا. لیکن اسی طرح سے اگر کسی نے سود، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی سود سے نہیں بچ سکا، اس نے سود سے توبہ نہیں کی، اس نے معافی نہیں مانگی، اور جن لوگوں کا سود دینا تھا، جن سے لینا تھا، ان کو معاف نہیں کیا، تو پھر توفا، اس کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.